کسی بھی انسان کا جو پہلا تعارف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا نام۔ ایک ذوق کی بات میں آپ سے کروں گا، لفظ محمد کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ میم، حا، میم، دال، 4 لفظ۔ میم سے ماضی، حا سے حال، میم سے مستقبل۔ میم سے ماضی، حا سے حال اور میم سے مستقبل، پیچھے رہ گیا دال۔ اب دال سے کیا بنتا ہے؟ تو دال کہاں جائے گا؟ دال کا اہل ذوق کہتے ہیں کہ دال کا مطلب ہے درود۔ ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں جس شخصیت پر درود پڑھا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ نہ بالکل لمبا تھا اور نہ بالکل گول تھا، بلکہ ہلکا سا گول اور ہلکا سا لمبا، بالکل خوبصورتی کے عین مطابق۔ اور بالکل سفید نہیں تھا اس طرح سفید رنگ ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، بلکہ سرخی مائل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بالکل باہر نہیں نکلی ہوئی تھی، بالکل اندر نہیں تھی، بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں کو سجایا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کا جو سیاہ حصہ ہے یہ بالکل سیاہ تھا، اور جو سفید حصہ ہے بالکل سفید تھا، اور اس کے اندر سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی دھاریاں تھیں، ڈوریاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آپ کی زلفیں مبارک جو تھی کبھی نصف کان کے برابر ہوتی تھی، کبھی کان کی لو تک ہوتی تھی، اور جب زیادہ ہو جاتی تھی تو دونوں شانوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ آپ کی شادی سے قبل حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف گئے تو آپ نے ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ پورے راستے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نظر رکھنی ہے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہیں، اور بالخصوص ان کے عیوب نوٹ کرنے ہیں، ان کے اندر عیب کیا ہے۔ اور وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی سن چکی تھی، آپ کو دیکھ بھی چکی تھی، حضور علیہ السلام سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ قافلہ جب واپس آیا تو آپ کی نظریں میسرہ کی طرف تھی۔ میسرہ آپ کے غلام کا نام تھا۔ میسرہ جب آیا، اصول کے مطابق کسی بھی گھر میں کسی نے بھی رشتہ کرنا ہو تو اس کی خوبیاں نہیں دیکھی جاتی، تو خوبیوں سے پہلے خامیاں دیکھی جاتی ہیں کہ کہیں لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، جوا تو نہیں کھیلتا، سنگت تو بری نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، سب سے پہلے عیب دیکھے جاتے ہیں کہ عیب تو کوئی نہیں ہے۔ اب اسی دستور کے مطابق حضرت خدیجہ نے جناب میسرہ سے پوچھا، بتاؤ تمہیں ایک کام ذمہ لگایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم گئے تھے، کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اب میسرہ کیا بتائے؟ کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ سیدہ جب وہ چلتے ہیں تو بادل ان کے سر پر سایہ کرتے ہیں۔ کہا تو میری بات سمجھے نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ جناب محمد میں کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ سیدہ قافلے کے اندر جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ اپنے ساتھ مشک، عنبر، زعفران، وہ طور خوشبو لے کر گئے تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم رستے میں کسی نے بھی استعمال نہیں کی۔ کیوں استعمال نہیں کی؟ کہ محمد کا پسینہ ہی اتنا خوشبودار تھا، کسی کو خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہا تو میری بات سمجھے نہیں، مجھے اس کا کوئی عیب بتاؤ، کوئی عیب ہے تو وہ بتاؤ۔ کہا کہ مکہ کے اندر سب سے شریف خاندان محمد کا خاندان ہے۔ کہا ابھی بھی تم میری بات نہیں سمجھے، میں تم سے پوچھتی ہوں اگر اس کے نسب میں، اس کے حسب میں کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ اس کا باپ مکہ کا سب سے خوبصورت اور شریف انسان تھا۔ کہا کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ کہا اس کے دادا جیسا کوئی سردار مکہ میں پیدا نہیں ہوا۔ کہا کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ کہا اس کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے۔ کہا کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ کہا اس کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے۔ کہا کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ کہا عیب پوچھتی ہو، اگر وہ کسی کھاری کنویں کے اندر تھوک دیں تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ میسرہ میں تم سے عیب پوچھتی ہوں، تم خوبیاں بتاتے ہو، میں تم سے اس کی برائیاں پوچھتی ہوں اور تم اچھائی پر اچھائی بتاتے جا رہے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کہا خدا کی عزت کی قسم اس بے عیب ذات نے اسے بے عیب بنایا، اس خوبصورت ذات نے اسے خوبصورت بنایا، اس کامل ذات نے اسے کامل بنایا، کوئی عیب اس کی ذات کے اندر نہیں ہے۔